الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند الردة: أينقص الدين وانا حی. قابل صدر احترام داعش پر جلوہ پھول علماء کرام، معزز سامعین، میرے انتہائی احترام کے لائق دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبح سے ختم نبوت کے موضوع پر مختلف علماء کرام کے بیانات، احساسات، جذبات اور تاثرات سماعت کر رہے ہیں. ختم نبوت کے تعلق سے علماء کرام کے بیانات بڑے بصیرت افروز، پرمغز، مکمل اور مدلل تھے، اور ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور صاف و شفاف ہے جیسے 2 اور 2 4 بالکل واضح ہے. اور اگر 2 اور 2 4 میں کسی کو اشتباہ ہو رہا ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کا علاج یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کا گریبان پکڑا جائے اور دوسرے ہاتھ میں جوتا دے کر اس کو سمجھایا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے پاگل کو اور عقل کے اندھے کو کسی پاگل خانے میں بھیج دیا جائے. اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا. ہمیں اور آپ کو اس میں شبہ نہیں لگتا ہے، اور میرے خیال سے کوئی ایسا شخص کسی کے پاس نہیں آیا ہوگا جو یہ پوچھے کہ ہمیں کیک میں اور گوبر میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں کا رنگ ہم کو سیم دکھتا ہے. تو ایسے آدمی کا 2 علاج ہے: یا تو اس کی بینائی کمزور ہے، اور اگر بینائی ٹھیک ہے تو اس کو پاگل خانے کی ضرورت ہے. جس طرح محض رنگ کی بنیاد پر گوبر اور کیک میں شمار ہوتا ہے، ایسے ہی سچے اور اچھے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کے درمیان بھی بالکل فرق واضح، اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی گاؤں میں، محلے میں مداری آ جاتا ہے اور ڈگڈگی بجانے لگتا ہے تو بہت سے ناسمجھ تماشائی بن کر ایک بھیڑ لگا دیتے ہیں اور اس کا کرتب دیکھنے لگتے ہیں، اس مداری کا تماشا دیکھتے ہیں. اسی طرح کچھ انسانی معیار سے پست
انتہائی بدبخت لوگ جن کی نہ کوئی سیرت ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی فہم ہے، ان تمام چیزوں سے جو کمالات انسانیت کہلاتی ہیں، انسانی معیار کہلاتے ہیں، ان سے وہ پرلے درجے کے دور ہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آتے ہیں مداریوں کی طرح ڈبڈبی بجاتے ہیں اور ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے احمق اور بیوقوف عقل سے پیدل لوگ ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے یہ مداری ہے، کرتب دکھانے آیا ہے، اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانے آیا ہے، جادو دکھانے آیا ہے، اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے کرتب سے متاثر ہو سکتے ہیں، کسی کے دامے فریب میں پھنس سکتے ہیں، تو ہم کو ایسے مداریوں کے اجتماع میں اور ان کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ کسی کا مذہبی تہوار ہے، کسی کی مذہبی تقریب ہے، وہاں پر جانے سے منع کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر وہ تہذیب، وہ مذہب، وہ عقیدہ، اس طرح کی کوئی چیز آدمی کے سمجھ میں آ جائے اور آدمی کا دین اور ایمان اور عقیدہ متاثر ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے من کسر سوادہ فہو منہ، جو آدمی تماشائی بن کر بھی غیروں کے مذہبی تہوار میں شریک ہوتا ہے اور ان کی تعداد بڑھنے اور بڑھانے کا سبب بنتا ہے، آپ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ ایک حدیث میں صاف صاف کہا گیا ہے من اتی کاہنا وصدقہ بما قال فقد کذب بما انزل علی محمد، جو کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اپنی قسمت آزمائی کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو معلوم کرنے کے لیے اور اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے، اور اس کی بات بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے، دل لگی بات کہہ رہا ہے، تو ایسے آدمی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ تو ہمیں ایسے مداریوں اور ایسے کرتب دکھانے والے کرشماتی اور کرشماتی لوگوں کے مجمع میں جانے اور ان کے پاس پھٹکنے سے بچنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے کہ ہم جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، 10,000 20,000 کا اگر کوئی قیمتی سامان لیتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کئی دکانوں پر پوچھتے ہیں، کئی کمپنیوں سے اس کو جانچتے اور پرکھتے ہیں، جہاں پر اطمینان ہو جاتا ہے قیمت کے اعتبار سے، سامان کے اعتبار سے، وہیں سے ہم اس سامان کو خریدتے ہیں۔ لیکن دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا رکھا۔ یہ دجالی دور ہے، طرح طرح کے دجال پیدا ہو رہے ہیں۔ دجال اکبر سے پہلے بہت سارے دجال، بہت سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں، اور احادیث میں مستقل پیشین گوئیاں دی گئی ہیں، اور ہم ان دجالوں کے چکر میں پھنس کر اپنے ایمان اور عقیدے کو اپنے سے رخصت کر رہے ہیں۔ ایک معمولی سامان خریدنے کے لیے ہم نقالوں سے ساودھان رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں۔ دکانوں پر لکھا رہتا ہے کہ اگر ہماری دکان اور ہمارے سامان اور کمپنی کی کوئی نقل کر رہا ہے تو آپ صحیح اور غلط کی پہچان رکھیے اور نقالوں سے ساودھان اور ہوشیار رہیے۔ اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ سامان میں دھوکہ نہ کھائیں، نقالوں سے ساودھان رہیں، لیکن دین اور ایمان کو ہم یوٹیوب سے سیکھنا چاہتے ہیں، موبائل سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ گوگل
اور جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو معتبر علماء کرام ہیں اور جنہوں نے پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے، ان سے نہیں سیکھتے ہیں۔ قادیانیوں کے چینل چل رہے ہیں، شیعوں کے چینل چل رہے ہیں، اور ان کے سیدھے انجینئر محمد علی جیسے لوگوں کے خرافاتی چینل چل رہے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، لچھے دار تقریریں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، اور کہاں پر وہ گھپلا کر رہے ہیں، کہاں پر وہ مسلیٹ کر رہے ہیں، کہاں پر تحریف کر رہے ہیں، کہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ہم کو تمیز نہیں ہے۔ اور ان لوگوں سے دین سیکھ کر اپنے دین اور عقیدے کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری عوام الناس کی کہ ہر ڈبڈبی بجانے والے کے پاس زمانہ ہو، اس کے قریب نہ پھٹے، اسے ہوشیار رہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا بھی کوئی اعلان کر دیتا ہے تو اس کے پاس ہزاروں بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور کہیں جلسے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، مہینوں محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، اشتہارات لگائے جاتے ہیں، اعلانات لگائے جاتے ہیں، دعوت نامے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس میں بڑی مشکل سے بھیڑ جمع ہو گئی۔ ختم نبوت کے موضوع پر جو بیانات آپ کے سامنے آئے وہ بہت ہی بھرپور ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو ہم نے یہ ایک آیت پڑھی، آپ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد جو دشمن خوش ہو رہے تھے یہ لا ولد ہے اور ان کی نسل کٹ جائے گی، ان کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ایسے لوگ جو اپنے خاندان پر، اپنی دولت پر، اپنی شوقت پر، اپنی طاقت پر پھولے نہیں سماتے تھے، اپنی اولادوں پر فخر کرتے تھے کہ یہ ہمارا نام لے گی اور ان سے ہماری نسل چلے گی، چرچا ہوگا، وہ مٹ گئے، دفن ہو گئے، گم ہو گئے۔ اور آج وسلم کی اولاد نبینا نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو ایسا بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا کہ دنیا میں کوئی وقت خالی نہیں ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور مسجد کے بلند مناروں سے توحید کے کلمے کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں ہر وقت اذان کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی میں جو سچا اور پکا ہوتا ہے اس میں اور جھوٹے مدعی نبوت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی جو سچا ہوتا ہے وہ انسانیت کے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے۔ آپ عقلی اعتبار سے بھی کامل و مکمل تھے، اعلیٰ معیار پر تھے، آپ اخلاقی اعتبار سے، سیرت و کردار کے لحاظ سے، جسمانی فٹنس کے لحاظ سے، اور ظاہری خوبصورتی کے لحاظ سے، باطنی کردار کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے مکمل تھے۔ لیکن جن مدعیان نبوت کا آپ نام پڑھتے ہیں وہ اخلاقی دیوالیہ کا شکار تھے، انسانیت کے نچلی سطح پر تھے، جسمانی اعتبار سے بھی اچھے نہیں تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں تھے، اور عقلی اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے کہ مالے تھوڑیا ہو گیا ہے یا ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہو گیا، کبھی دعویٰ بدل دیا کہ میں مسیح بن گیا، کبھی دعویٰ کر دیا کہ میں خدا بن گیا، کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اب ایسے بیوقوف اور پاگل آدمی کی کس بات پہ اعتبار کیا جائے جس کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ ہو کیا گیا؟ آدمی سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی آنکھ ماری گئی ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے سچے اور پکے نبی کے بیچ میں، مسیلمہ کذاب کا ذکر آیا اور مسیلمہ پنجاب کا ذکر آیا۔ آپ وسلم کے دور ہی میں
مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو الگ مانتے تھے۔ وہ مسلمان ہونے کا، نبوت اور نبی کے تابع ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا صاف صاف معاملہ تھا کہ آپ نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، آپ کی امت ہے، میری امت ہے، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے آپ وسلم کو کہ ایسا کر لیجئے کہ ایک علاقہ ہمارا ہو جائے، ایک علاقہ آپ کا ہو جائے، ایک ایریا ہمارا ہو جائے، ایک ایریا آپ کا ہو جائے، ایک اسٹیٹ اور ریاست کے نبی آپ بن جائیں اور وہاں پر آپ کی یہ نبوت قائم رہے اور آپ کی حکومت اور دولت قائم رہے اور ایک علاقہ ہمارا ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ آئیے اس طرح بٹوارا کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن مسیلمہ کذاب کے رائے کے بعد جب مسیلمہ پنجاب آیا، مرزا غلام احمد قادیانی آیا، تو اس نے ایسا کیا کہ اپنی امت کو الگ ہونے کے باوجود یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ ہمیں اپنی امت میں شامل کر لیں اور ہم کو مسلمان سمجھیں، اپنی قبرستانوں میں دفن کرنے کی اجازت دے دے، اپنی مسجدوں میں عبادت کرنے کی اجازت دے دے اور ہم کو مسلمان ہی سمجھا جائے، جبکہ اس کے بیانات صاف صاف موجود ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کتاب، ہمارا کعبہ، ہمارا نبی اور ہماری شریعت، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا حج، درد کی ایک ایک جز میں اور ایک ایک چیز میں ہم کو مسلمانوں سے اختلاف ہے اور ہم الگ امت ہیں۔ لیکن جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ تماشا کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو شو کرتا تھا کہ ہم کو مسلمانوں میں سمجھا جائے، اور اب بھی یہ قادیانی جب دعوت دینے آتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ثابت کرتے ہیں اور مسلمانوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے سونے کی دکان کھول رکھی ہے اور اس کے سامنے لا کر کوئی آدمی اس کے بغل میں سور کی دکان کھول لے تو لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا سونے کی سنار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کب ہوگا؟ جبکہ اس کے بغل میں لا کر کوئی نقلی سونے کی دکان کھول دے، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ہر آنکھ والا دیکھے گا یہ سونے کی دکان ہے، یہ سور کی دکان ہے، یہ میٹ کی دکان ہے، کسی اور سامان کی دکان ہے۔ آدمی دھوکہ نہیں کھائے گا، دھوکہ اس وقت کھائے گا جبکہ سونار کے پاس کوئی دوسرے نقلی سونار نے دکان کھول دی ہو اور کسی اور سامان والے کے پاس کسی نقلی سامان بیچنے والے نے دکان کھول دی ہو، تو اس سے آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اور عقیدہ نبوت اتنا حساس ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس میں کوئی تعمیل نہیں فرمائی اور پوری فوج بھیج کر اس کی سرکوبی کی۔ اس دور کے مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، لشکر کو بعد میں بھیجا جائے، انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کی کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ صدیق اکبر نے فوراً لشکر بھیجا اور لشکر بھیج کر اس کی سرکوبی کرنا ضروری سمجھا۔ آج کل اگر واٹس ایپ کے لوگ ہوتے، آج کل کے مسلمان ہوتے تو کہتے تھے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ مقابلہ کیا جائے، مدینے کو خالی کر دیا جائے، اتنی بڑی تعداد کو بھیج دیا جائے اور 1200 مسلمانوں کو شہادت کا جام دیا جائے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر نے یہ سمجھا کہ ان کا جو فتنہ ہے ختم نبوت کے خلاف، ان کا نبوت کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ مشرکین اور کفار اور یہود و نصارہ کے فتنے سے زیادہ سخت ہے۔ آدمی ایک مشرک سے دھوکہ نہیں کھائے گا، ایک عیسائی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، ایک یہودی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر رہا دعوے دار ہے، اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے، اس سے اپنا ایمان خراب کر سکتا ہے، عقیدہ خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فوری سرکوبی کرنا ضروری سمجھا۔ تو ہمارے بھائیوں اور بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہر اعتبار سے معیاری بنایا تھا، اور یہ جو مدعیان نبوت ہوتے ہیں یہ غیر معیاری انسان کہلانے ہی تو مستحق نہیں ہے۔ جیسے کہ بیانات میں آیا کہ انسانیت ہی سے بہت پست، انسانیت سے بالکل پست درجے میں ہیں، ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر آ رہا ہے، آپ علیہ وسلم کے تذکرے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سے عقیدت رکھی جائے اور آپ کے ختم نبوت کا عقیدہ رکھا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے
اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ جو آپ سے محبت رکھے گا اور آپ سے اطاعت کرے گا، آپ کی سنتوں پر چلے گا، آپ کے طریقوں پر چلے گا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں یہی اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی کا مقام، نبی کی حیثیت، نبی کا درجہ سب انسانوں اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر ہے، اور جو نبی سے جڑے گا، وابستہ ہوگا، نسبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سربلندی عطا فرمائے گا۔ ایک اینٹ جب مسجد سے لگ جاتی ہے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، ایک اینٹ جب پاخانے کی عمارت میں لگ جاتی ہے اس کی دوسری حیثیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو کافر تھا مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کی حیثیت اور اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نبی سے اپنا تعلق رکھیں گے، نبی سے اپنی زندگی کو وابستہ کریں گے، آپ کی سیرت اور کردار اور اخلاق کو اپنائیں گے اور آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں گے اور ایک سچے اور پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، تو یہ سب سے بہترین خراج ہوگا جو آپ کو پیش کیا جائے گا۔ خالی محبت کا دعویٰ کر دینا کھوکھلا اور نبی کا دم بھرنا عشق نبی کا اور اس کے سلوک میں نبی کی اطاعت چھوڑ دینا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دینا، یہ اس دعوے کا انکار کرتا ہے۔ یہ دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل کر نہیں دکھاتا ہے تو ایسا آدمی جھوٹا ہے اور اپنے دعوے میں بے بنیاد ہے۔ اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتساب رکھتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہمارا بھی مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا معاملہ آیا، بہت سی خواتین آئیں مکہ مکرمہ میں آپ کو لینے کے لیے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ موجود نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں اس کا باپ موجود نہیں ہے، ماں جو ہے غریب ہے، بیوہ ہے، اس کی پرورش کرنے پر ہم کو انعام و اکرام کیا ملے گا؟ سب نے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی اول مرحلے میں انکار کر دیا لینے سے، لیکن جب پورے مکے کا چکر لگایا اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ملا، مجبور ہو کر جبر کر کے دل پر باجلے نہ خاص کر انہوں نے آپ علیہ وسلم کو لے لیا کہ خالی لوٹنے سے بہتر ہے ان کو لے کر لوٹیں۔ آتا ہے سیرت میں کہ جب وہ آ رہی تھی تو ان کی اونٹنی ایسی پتلی دبلی لاغر تھی کہ جب نہ اس میں کوئی دودھ نکلتا تھا نہ اس کی رفتار تیز تھی، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لیا اور اونٹنی پر بیٹھی، اسی وقت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے اثرات شروع ہو گئے۔ ان کی اونٹنی کا تھن تن گیا، دودھ سے لبریز ہو گیا اور اونٹنی کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ آپ غور کیجیے کہ ذرا سی نسبت لگی، اونٹنی کی حالت بدل گئی۔ سب سے تیز ان کی سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ حلیمہ ذرا ہمارا بھی تو خیال رکھو، کیا ہو گیا تمہاری اونٹنی کو؟ لگتا ہے کہ کرنٹ لگ گیا ہے اور وہ بہت تیز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے جب ایک اونٹنی کے اندر تھوڑے سے تعلق کی بنیاد پر اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کا حال تبدیل ہو سکتا ہے، تو اگر ہم آج وسلم سے صحیح اور سچی نسبت رکھیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی تو نہیں آ سکتی ہے، ہمارے حالات کو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لیکن سچی اطاعت جو ہونی چاہیے وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگیوں پر اثرات نہیں مرتب ہو رہے ہیں اور ہماری زندگی میں جو خوشگوار لمحات آنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک بات میں یہ کہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارتداد کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا آپ کی وصال کے بعد، تو اس میں کوئی تردد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا، ایک تاریخی جملہ ہے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین کے اندر کثر و زیادت ہو سکتی ہے، دین میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ صدیق اکبر کے رہتے ہوئے
دین کے اندر کوئی کمی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی زکات میں ایک رسی دیتا تھا مٹھی کا تو اس سے میں وہ لے کر رہوں گا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ذرا بھی انعام ہے اور امتداد ہے تو اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اس سے یہ سکون اور لیتا ہوں، اور یہ ذہن میں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو صدیق اکبر سے نسبت رکھنے والے خالد صدیقی کی سرپرستی میں یا رہنمائی اور رہبری میں دونوں کی جوڑی لگا دی ہے، اور یہ کارواں ختم نبوت کا آگے بڑھ رہا ہے۔ گویا کہ اسامہ لشکر اسامہ ہے، جیسے اسامہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم اس لشکر کے ایک فرد ہیں۔ ہم سب مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، کوئی حوصلہ ہونا چاہیے، اتنی غیرت اور اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ نبی کے نام پر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اپنے مال دولت کو لٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین نے قید کر لیا اور ان کو پھانسی پر لٹکانے کا ارادہ کر لیا تو ان سے ایک سوال کیا تھا کہ خبیب یہ بتاؤ، اگر تم کو پھانسی سے آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ حضرت خبیب یہ غیرت آ گئی، اور حضرت خبیب فرق اٹھے، کہا اس کی بات کرتے ہو؟ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں چین و سکون سے رہوں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا دوں۔ اور پھانسی کا پھندا انہوں نے ہنستے مسکراتے لگا لیا اور یہ شعر گنگنایا، فلست ابالی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں اللہ کے راستے میں ایمان کی حالت میں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہوں، شہید ہو جا رہا ہوں، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میں کس کروٹ گر رہا ہوں اور کیا میرا انجام ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے۔ کوئی اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو ہم مسلمانوں کو مجرم بنانے لگتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی آئیل محمد لکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی بینر لگانے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ کتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، کتنی قانون کی دھجیاں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے ان گنڈوں سے۔ لیکن اگر کوئی آئیل محمد لکھ کر بینر لگا دیتا ہے تو ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے، حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھتے، ویسا نہیں سمجھتے ہیں۔ مکہ سے بڑھ کے حالات نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی تاریخ ہم پڑھیں، مکی زندگی کو ہم پڑھیں، مدنی زندگی کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی کیسے گزاری ہے، صحابہ کرام نے کتنا محبت کا سلوک دیا ہے۔ اللہ کرے یہ اجتماع ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کی سوغات لے جانے کا سبب بنے۔ اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔